ترجمۃ القرآن کا ہمارا لیکچر ہے اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے غزوہ تبوک۔ سب سے پہلے غزوہ تبوک کو غزوہ تبوک کہنے کی وجہ کیا ہے، وجہ تسمیہ کیا ہے، کس وجہ سے اس کو غزوہ تبوک کہتے ہیں؟ تو یاد رہے مدینے اور شام کے درمیان میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے تبوک، جہاں پہ یہ پیش آیا، اس کی وجہ سے اس کو غزوہ تبوک کہا جاتا ہے۔ آگے چلیں، اس کا پس منظر کیا ہے، غزوہ تبوک ہوا کیوں، اس کی ریزن کیا ہے، اس کے پیچھے وجوہات کیا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے غزوہ تبوک سے پہلے اسلام کو بہت زیادہ پذیرائی حاصل ہو چکی تھی، اسلام کو بہت زیادہ ترقی مل چکی تھی، کیونکہ فتح مکہ کے موقع پہ اور غزوہ حنین کے موقع پہ عظیم الشان فتح نصیب ہوئی تھی، اور اسی طرح جو ہے نا وہ فتح کی وجہ سے لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ تو یہ دیکھ کر جو غیر مسلم تھے ان کو یہ چیز جو ہے وہ بھا نہیں رہی تھی، تو پھر اسی کے ساتھ ساتھ غزوہ موتہ کے موقع کے اوپر 3000 مسلمانوں نے 2 لاکھ عیسائی فوجیوں کو شکست دی تھی۔ تو یہ ساری باتیں پس منظر کے اندر جب تھی تو عیسائیوں کو یہ باتیں راست نہیں آ رہی تھی، ان کو یہ باتیں جو ہے وہ بھا نہیں رہی تھی، تو انہوں نے کیا کیا، عیسائیوں نے کیسے روم جو ہرقل بادشاہ تھا اس وقت، روم کا جو بادشاہ تھا ہرقل، اس کی طرف خط لکھا اور اس کو کہا کہ مسلمان تو اس طرح جو ہے وہ بڑے ترقی کرتے جا رہے ہیں اور ان کی کسی طرح سے کمر توڑنی ہوگی۔ تو ہرقل بادشاہ نے کیا کیا، اس نے جو ہے مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، تو اس نے 41,000 کی فوج تیار کی مسلمانوں کے خلاف اور ان کو مسلمانوں کے خلاف بھیجنے کا ارادہ کیا۔ ایک تجارتی قافلہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہا تھا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی کہ اس طرح جو ہے نا وہ ان کو مسلمانوں کی ترقی اور جو ہے مسلمانوں کی فتح یہ ہضم نہیں ہو رہی، تو اس کے مد مقابل انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے 41,000 کی فوج تیار کی ہے آپ کے خلاف لڑنے کے لیے، اور وہ یہ لشکر روانہ کر رہے ہیں۔ جب یہ اطلاع رسول اللہ کو ملی تو یہ ساری وجوہات تھی جس کی بنیاد پر غزوہ تبوک واقع ہوا، یعنی اسلام کی ترقی، اسی طرح غزوہ موتہ کے موقع پہ مسلمانوں کی فتح، اسی طرح کیسے روم نے جو حملہ کرنے کا ارادہ کیا، اسی طرح پھر رسول اللہ کو جو اطلاع ملی، یہ ساری وجوہات تھی، یہ سارا پس منظر تھا جس کی وجہ سے غزوہ تبوک جو ہے یہ واقع ہوا۔ آگے ہم چلتے ہیں، غزوہ تبوک جس گھڑی میں واقع ہوا اس کو جیش العسرہ بھی کہتے ہیں، اس غزوے کو بھی جیش العسرہ کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں کہ یہ آزمائش کی گھڑی تھی، بڑا آزمائش کا وقت تھا، فصلیں پک کر تیار ہو چکی تھی اور اس کی کٹائی کا وقت تھا۔ جب کٹائی کا وقت ہے، عین اس وقت غزوے میں جانے کا حکم ہو گیا، تو یہ ایک آزمائش کی گھڑی تھی، اس وجہ سے اس کو غزوہ تبوک کہا جاتا ہے۔ اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے غیر معمولی سرگرمیاں انجام دی۔ کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اولاً تو اعلان جہاد کیا، کس انداز میں کہ آس پاس جتنے بھی علاقے تھے کہ جو مسلمانوں کے علاقے تھے سب کی طرف قاصد روانہ کیے اور سب کو کہا کہ انہوں نے مال اور اسباب دونوں کے ساتھ شرکت کرنی ہے، یعنی مال کے ساتھ بھی اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر اسباب کے ساتھ بھی، خود بھی آنا ہے، اپنے ساتھ مال بھی لے کر آنا ہے اور اس طرح اس غزوے کے اندر شرکت کرنی ہے، یعنی غیر معمولی سرگرمیاں جو اس سے پہلے رسول اللہ نے کسی غزوے کے موقع پہ نہیں کی تھی وہ کی۔ اور یہ وہی موقع ہے کہ جس موقع کے اوپر صحابہ کرام نے عظیم الشان اثار کی مثالیں قائم کی۔ اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضور نے اعلان کیا کہ آپ نے مال کے ساتھ شرکت کرنی ہے، تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ اس موقع پہ تو میں ابوبکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، وہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پہ اپنے گھر کا سارا سامان لے کر حاضر ہوئے اور ہر بار کی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نیکیوں میں سبقت لے گئے۔ یہ وہی موقع ہے کہ جس موقع پہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے پہلے 100 اونٹ پھر 200 اونٹ، یہاں تک کہ کرتے کرتے آپ نے 900 اونٹ حضور کی بارگاہ میں پیش کیے۔ اس طرح سونے کی اشرفیاں تقریباً 1000 کے قریب حضور کی بارگاہ میں پیش کی، اور حضور کا انداز بھی بڑا پیارا تھا، حضور اس اشرفیوں کو لیتے تھے آسمان کی طرف اچھالتے تھے اور حضور فرماتے تھے کہ آج عثمان نے جنت خرید لی، آج کے بعد عثمان جو بھی کرے اس کے اوپر کوئی مؤاخذہ نہیں ہے۔ یہ وہی موقع ہے جس موقع کے اوپر صحابہ کرام نے اثار کی عظیم الشان مثالیں قائم کی۔ آگے ہم دیکھتے ہیں جہاں پر اس موقع پہ صحابہ کرام نے عظیم الشان جو ہے اثار کی مثالیں قائم کی، اسی موقع پہ منافقین نے کیا کیا، ان کا کردار ہر بار کی طرح بالکل مختلف رہا اور ہر بار کی طرح وہ پیچھے رہے، لیکن اسی موقع پہ منافقین کو جو ہے وہ اس کا نتائج بھی دیکھنا پڑے کہ منافقین کا جو سردار ہے عبداللہ بن ابی، اس کو لشکر سے باہر نکال دیا گیا، اس کے ساتھیوں سمیت بڑی رسوائی ہوئی، یعنی ان کا پتہ چل گیا کہ منافقین ہے،
اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کردار منافقین کا واضح ہو گیا، ان کو لشکر سے باہر نکال دیا، صحابہ کرام کا احسار واضح ہو گیا، اس موقع کے اوپر جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو تیاری کے ساتھ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 31,000 کا لشکر جو ہے وہ شام کی طرف روانہ کیا۔ جب یہ لشکر وہاں پر پہنچا تو وہ جو 41,000 کی فوج وہاں پہ موجود تھی، 41,000 کی فوج مسلمانوں کے 31,000 لشکر کو جب اس نے دیکھا تو وہ فوج جو ہے تتر بتر ہو گئی، ادھر ادھر بکھر گئی۔ یعنی انہوں نے لڑائی کا خطرہ مول لینا یہ دل سے نکال دیا۔ یعنی اس سے واضح ہو گیا کہ وہ کسی بھی طرح سے مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے، حالانکہ وہ تعداد میں کم تھے، لیکن وہ پہلے دیکھ چکے تھے کہ تعداد کے اندر پہلے بھی وہ زیادہ تھے، لیکن مسلمان تعداد میں 313 تھے غزوہ بدر کے موقع پہ، اور ان کو فتح نصیب ہوئی تھی۔ اسی طرح یہاں پہ 31,000 ہے اور وہ 41,000 ہے، لیکن 41,000 بندے وہاں سے ادھر ادھر ہو گئے اور انہوں نے فوج کا جو ہے نا وہ لڑائی کا خطرہ مول لینا یہ دل سے نکال دیا۔ پھر کیا ہوا، مسلمان فوج وہاں پہ جا کے پہنچ کر واپس نہیں آئی، بلکہ 20 دن تک مسلمانوں نے وہاں پر قیام کیا۔ لیکن تاریخ گواہ ہے، ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ 20 دن تک مسلمان وہاں پہ ٹھہرے رہے، لیکن وہ جو 41,000 کی فوج تھی وہ ایک بھی ان میں سے فرد واپس نہیں آیا اور ایک بھی آ کر واپس لڑا نہیں، کیونکہ وہ 41,000 کی فوج ادھر ادھر بکھر گئی اور بالکل انہوں نے جو ہے لڑے بغیر ہی انہوں نے اپنی شکست تسلیم کر دی۔ اب یہ غزوہ تبوک تھا جو اسلام کا آخری غزوہ تھا۔ اسلام کا پہلا غزوہ تو غزوہ بدر ہے، آخری غزوہ تبوک ہے۔ اس کے نتائج کیا ہوئے؟ نتیجہ کیا ہوا؟ ایک تو مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی بغیر لڑے، یعنی مسلمان صرف وہاں پر پہنچے ہیں، 41,000 کا لشکر ابھی لڑے نہیں ہیں، لڑے بغیر ان کو فتح نصیب ہو گئی۔ اسی طرح اسلام کی جو دعوت ہے اس پہ قوت آئی، یعنی اسلام جو ہے ایک قوت ور جو ہے مذہب ہے، اس کے ساتھ یہ ایران کے ساتھ بھی جو ہے لڑائی کا خطرہ مول لے سکتی ہے، یہ واضح ہو گیا۔ اس طرح ہلکر جو ہے جس نے 41,000 کا لشکر بھیجا تھا اور بڑا تکبر کے اندر تھا، وہ مرعوب ہو گیا، اور یہاں تک کہ جو عیسائی حاکم ہے وہ جزیہ دے کر، ٹیکس دے کر رہنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ تھا ہمارا غزوہ تبوک۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، غزوہ تبوک کے حوالے سے آپ نے یہ کوسچن آپ نے تیار کر کے آنے ہیں۔ اس میں پہلا کوسچن ہے غزوہ تبوک کس مہینے میں ہوا؟ اسی طرح دوسرا ہمارا کوسچن ہے غزوہ تبوک میں مشکل گھڑی میں حضور نے اعلان کیوں کیا؟ تیسرا ہمارا کوسچن ہے غزوہ تبوک میں کن صحابہ کی توبہ قبول ہوئی؟ وہ صحابہ جو پیچھے رہ گئے تھے اور انہوں نے بعد میں توبہ کی، ان کی توبہ قبول ہو گئی، ان کے نام آپ نے بتانے ہیں۔ چوتھا کوسچن ہے مال غنیمت اور مال فے میں کیا فرق ہے؟ یہ چاروں کوسچن کے آنسر آپ نے تلاش کر کے اسائنمنٹ کے اندر لکھنے ہیں اور اسی کو ہیڈنگز کے ساتھ آپ نے نیٹ کرنا ہے۔ یہ دو کام ہو گئے، ایک اس کو نیٹ کرنا ہے ہیڈنگز کی صورت میں صرف، اور سیکنڈ آپ نے کہ جو 4 شورٹ کوسچن ہے ان کے آنسر ڈھونڈ کے آپ نے اپنے کلاس انچارج کو جمع کروانے ہیں۔